हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आजकल कमेंट्स बहुत कम आते हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छे कमेंट्स कीजिए तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हाँ, किसी ने कमेंट्स किया। और आप मुझे सजेस्ट भी कीजिए कि मैं किस वीडियो पर रिएक्ट करूँ। तो आज का जो रिएक्शन वीडियो होने वाला है उसका टाइटल है दुनिया में बुत परस्ती मूर्ति पूजा मतलब कब और कैसे शुरू हुई। बयान मौलाना इम्तियाज़ बरकती जी का है और ये मैंने वीडियो लिया है नूर की बरसात चैनल से। तो गाइस आप इनके चैनल पे जाइए और इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें बहुत प्यारे प्यारे से बयान हैं। आई होप सो आपको कुछ जानकारी हासिल हो पाए। तो गाइस वाकई में ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि मूर्ति पूजा कब शुरू हुई, कैसे हुई। वो तो मैं वीडियो देख के मुझे पता चलेगा। तो गाइज़ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। तो आइए चलिए वीडियो देखते हैं, उसके बाद बाकी बातें बाद में करते हैं। अक्ल जब गारत हुई फिर क्या किया इंसान ने, अपने हाथों से बना डाला खुदा इंसान ने। अल्लाह ने सलाहियतों से नवाजा, अशरफुल मखलूकात का खिताब अता किया। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अफजल बनाया, अशरफ बनाया, अक्ल से नवाजा, ऐसी सलाहियतें दी। कायनात का हर जर्रा, कायनात की हर मखलूक, इंसान जिस पर चाहे उस पर गालिब आ जाता है, जिस पर चाहे उस पर गलबा हासिल कर ले इंसान। मगर जब अक्ल गारत होती है इंसान की तो यही इंसान फिर पत्थरों को अपना माबूद तस्लीम कर लेता है। दुनिया में जब बुतों की इबादत शुरू हुई, बुतों की परस्तिश, सबसे पहले कुरान मजीद ने इसका वाज़े बयान किया है सूरह नूह के अंदर। अल्लाह का कुरान कहता है ला तज़रुन्न वद्दन वला सुवाअन व यगूस व यऊक व नस्रा। 5 लोग जनाबे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलादों में, नाम क्या है? नाम है वुद, यऊक, यगूस, नसरा, सुवा। ये 5 लोग बड़े नेक, बड़े परहेजगार, अल्लाह वाले। ये 5 लोग जनाबे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत के अंदर बड़े नेक, आपकी औलादों में बड़े परहेजगार, अल्लाह वाले। मगर जब इनका इंतकाल हुआ, जब ये दुनिया से रुखसत हुए, एक गम की लहर दौड़ गई। चूंकि बड़े नेक थे लोग, इनके पास आते थे, मुस्तफीज होते थे, दुआएं लेते थे, सरों पे हाथ रखवाते थे। मगर जब इनका इंतकाल हुआ तो लोगों के अंदर गम की लहर दौड़ गई, एक मायूसी छा गई कि अब हमें उनकी जियारत नहीं होगी, अब हमें उनका दीदार नहीं होगा। तो शैतान तो ऐसे मौके पर फौरन आता है। मैं बताना ये चाहता हूं बुत परस्ती की इब्तिदा कहां से हुई। आज लोग कहते हैं कि प्राचीन मजहब है हिंदू मजहब, जहां बुतों की पूजा है, मूर्ति पूजा है। नहीं, दुनिया के अंदर सबसे पहला कोई इंसान है तो वो अल्लाह के पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जमीन पर आए तो एक दीन, वही अल्लाह का दीन जिसे आज इस्लाम कहा जाता है, ये सबसे पहले दुनिया में आया मजहब, सबसे पहले दुनिया में ये दीन आया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, उनके बाद हजरत शीस अलैहिस्सलाम, फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम, फिर हजरत इब्राहीम, हजरत इसहाक, हजरत मूसा, हजरत ईसा, तमाम अंबिया, तमाम रसूलान निज़ाम इसी दीन की तबलीग करते रहे। फिर आखिर में इस दीन की तकमील हुई। मेरे आका नबी रहमत ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसकी तकमील फरमाई और कुरान ने ऐलान कर दिया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हुजूर पर दीन को मुकम्मल किया गया, हुजूर पर दीन को कामिल कर दिया गया। बुत परस्ती का आगाज दुनिया में कैसे हुआ? जब उन 5 लोगों का इंतकाल हुआ, गम की लहर दौड़ गई, कौम के अंदर मायूसी, गम की लहर दौड़ गई। शैतान एक बुजुर्ग की सूरत इख्तियार करके आ गया, एक बुजुर्ग का हुलिया बना के आ गया।
آ کر کہنے لگا اے لوگو بڑے غم کی بات ہے، یہ لوگ ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے، ہم آ کر ان سے فیضیاب ہوا کرتے تھے، دعائیں لیا کرتے تھے، مگر رخصت ہو گئے، اب ان کی زیارت نہیں ہوگی، دل کو سکون کیسے آئے گا؟ لوگ بھی کہنے لگے ہاں واقعی بات سچ ہے۔ شیطان نے موقع دیکھا، کہنے لگا کہ سنو سنو، میں ایک طریقہ ایسا بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے دلوں کی تسکین کا سامان ہو جائے، ہمیں اطمینان قلب حاصل ہو جائے۔ جو بزرگ ہمارے درمیان سے چلے گئے، ہمیں ان کی زیارت ہوتی رہے، ہم ان کی زیارت سے فیضیاب ہوتے رہے۔ جب لوگوں نے اتنا سنا تو خوش ہو گئے کہ بھئی ایسا کون سا طریقہ ہے کہ یہ ہم سے دور جا کر بھی دور نہیں ہوں گے، ہم ان کی زیارت کرتے رہیں گے۔ شیطان تو آتا ہے بہکانے ہر موقع پر، ہر شکل اختیار کر کے، اس لیے کہ انسان کا کھلا دشمن ہے، انسان کا کھلا دشمن ہے شیطان۔ اس نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ قسم کھائی تھی کہ میں انسان کو بہکاتا رہوں گا۔ اس نے انبیاء کو، اولیاء کو، صحابہ کو، سب کو بہکانے کی کوششیں کی ہیں۔ حضور غوث اعظم، پیران پیر، روشن ضمیر آپ کو ایک دن بہکانے آ گیا، ایک بادل کا بہت ہی خوشگوار ٹکڑا بن کر۔ سرکار غوث اعظم نماز میں مصروف ہیں، یہ آ گیا، آنے کے بعد میں بادل کا ٹکڑا، ابر کا ٹکڑا بن کے آیا، کہنے لگا اے عبد القادر سنو، میں تمہارا خدا ہوں۔ اے عبد القادر، جس خدا کی عبادت کیا کرتے ہو، جس رب کی بندگی کیا کرتے ہو، وہی تمہارا میں رب ہوں۔ میں تم سے راضی ہو گیا، میں تم سے خوش ہو گیا۔ اے عبد القادر، میں نے نماز کو تم پر معاف کر دیا ہے، تمہارے لیے نماز معاف ہو گئی ہے، اب تم نماز نہ پڑھو، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے اتنا سنا، آپ نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ نے فرمایا او شیطان دفع ہو جا، ملعون دور چلا جا، اس لیے کہ نماز تو میرے آقا پر معاف نہیں ہوئی، عبد القادر تو پھر ایک امتی ٹھہرا، عبد القادر پر کیسے نماز معاف ہو جائے گی؟ تو یہ وہاں سے بھاگا، مگر بھاگتے بھاگتے بھی اس نے ایک اور حربہ استعمال کیا بہکانے کے لیے۔ کہنے لگا عبد القادر، بڑے اولیاء کی ولایتیں چھین لی میں نے، 300 سے زائد اولیاء کی ولایتوں کو میں نے چھین لیا، مگر تم بچ گئے، اس لیے کہ تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا، تم عالم ہو، تمہارا علم تم کو بچا گیا۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا دفع ہو جا مردود، مجھے اب بھی بہکا رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے پروردگار نے بچایا ہے، مجھے تو اللہ نے بچایا ہے۔ تو شیطان بہکاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ شیطان آ گیا بہکانے، لوگوں نے کہا بتائیے کون سا طریقہ؟ اس نے کہا ہاں، اس نے ان 5 بزرگوں کی شبیہ بنائی، تصویریں بنا دی، یا بالفاظ دیگر اس نے مورتیاں بنا دی۔ لوگ خوش ہو گئے، لوگ ان کی پوجا نہیں کرتے تھے، ان کی پرستش نہیں کرتے تھے، عبادت اللہ کی کرتے تھے، صرف ان کی زیارت کیا کرتے تھے۔ مگر ایک نسل جو اس وقت میں موجود تھی، جب وہ رخصت ہوئی، جب ایک ایک کر کے لوگوں کا انتقال ہوا، اگلی نسل کو پتہ ہی نہیں تھا، اگلی نسل کو آسانی سے شیطان نے بہکا دیا۔ اب تک زیارت کیا کرتے تھے، اگلی نسل نے زیارت چھوڑ کر عبادت شروع کر دی، اب بت پرستی کا آغاز ہو گیا، دنیا میں بت پرستی آ گئی، دنیا کے اندر اب مورتی پوجا شروع ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولادیں 5 اللہ والے، مگر انہی کو اپنا معبود بنا لیا گیا، انہی کی پرستش لوگ کرنے لگے، انہی کی پوجا کرنے لگے، انہی کی عبادت کرنے لگے۔ تو یہ انسان ہے، جب عقل غارت ہوتی ہے تو ایسے ہی کام کرتا ہے، پھر اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے خدا، پھر انہی کو اپنا معبود تسلیم کرتا ہے۔ جن کو اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے انہی سے مدد مانگتا ہے، جو ہل نہیں سکتے، جن کے اندر حرکت نہیں، ان کو اپنا معبود تسلیم کرتا ہے، انہی سے مدد مانگتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کو فرعون کے چنگل سے نکالا
اور وہاں سے جب نکلے آزادی ملی تو سمندر میں راستہ بنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری قوم کو وہاں سے نکالا. پھر ایک جگہ پر قیام ہوا. جب یہ قوم نکل گئی سمندر مل گیا واپس پانی. فرعون اسی میں غرق ہو گیا. جو راستہ بنا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس راستے کو جب آپ وہاں سے آگے بڑھ گئے نکل گئے فرعون اسی میں تھا. سمندر مل گیا پانی غرق ہو گیا فرعون. مگر جب آگے پہنچے ہیں جب قیام ہوا ہے ایک جگہ پر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت اور وظیفے اور چلے کے لیے 40 روز کے لیے نکلے قوم کو چھوڑ کر. حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر چھوڑا. تو آپ کی قوم میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا سامری. بڑا عقل مند بڑا ذہین اس وقت کا وہ انسان تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ادھر گئے, ادھر اس نے لوگوں کو وہاں پر جمع کیا اور بہکایا. کہنے لگا ہے لوگوں میں تمہیں تمہارا خدا دکھانا چاہتا ہوں. لوگوں نے کہا کیسے دکھاؤ گے؟ خدا سے ملنے تو موسیٰ گئے. کہا وہ ادھر ملنے گئے ہیں, خدا ادھر آ جائے گا, میں تمہیں تمہارا خدا دکھاؤں گا. اس نے سارے لوگوں سے کہا سونا چاندی اپنا مال لے کر آؤ. سب سے سونا چاندی جمع کر لے. کتنا ذہین تھا کہ لوگوں سے ان کا مال نکلوا لیا. سارا سب کا سونا چاندی جمع کیا, اس کو پگھلایا اور اس سونے چاندی کو پگھلا کر اس نے ایک بچڑا بنا دیا. اور اس بچڑے کا کمال کیا تھا؟ وہ بات کیا کرتا تھا, وہ بولتا تھا. اچھا آج بھی اگر کوئی ایسا کام ہو کہ کوئی ایسا بچڑا ہو جو بولتا ہو, انسانوں سے بات کرتا ہو, تو لوگ حیران ہو جائیں گے. تو پھر اس زمانے کی بات, اس زمانے میں لوگوں نے دیکھا ہاں واقعی لوگ اسے خدا مان بیٹھے. کچھ تھے حضرت ہارون علیہ السلام بار بار منع کرتے تھے. کچھ ان کے ساتھی تھے جنہوں نے اس کو اپنا خدا نہیں مانا یا جو سامری کی باتوں میں نہیں آئے. باقی کافی لوگ اس کی باتوں میں آ گئے. اس نے بچڑا تیار کر لیا. مگر کمال یہ تھا وہ بولتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے, اللہ کے پیارے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا, سامری کو دیکھا کہ اس نے بچڑا بنا لیا ہے. لوگ اب بت پرستی میں لگ گئے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو پکڑا. سزا تو اس کے لیے مقرر ہوئی مگر فرمانے لگے اے سامری اتنا بتا دے, تو نے جو اس کو تیار کیا ہے, یہ جو بات کرتا ہے بولتا ہے, یہ بتا بنایا کیسے ہے؟ کیا طریقہ کار اختیار کیا, کیسے بنایا کہ یہ بولنے لگا؟ تو سامری کہنے لگا جب ہم سمندر کو پار کر رہے تھے, جب اللہ نے دریا میں راستہ دیا, جب ہم آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے, میں نے ایک ایسی چیز دیکھی جو اور کسی نے نہیں دیکھی, اور کسی کو نظر نہیں آئی. کہنے لگا میں نے دیکھا کہ آپ آگے آگے چل رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک ایسی مجھے غائبانہ طاقت نظر آئی, گویا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو ساتھ چل رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. کہا وہ کسی کو نظر نہیں آیا, وہ فرشتہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جب میں نے دیکھا تو میں نے کیا کیا, چلتے چلتے جہاں قدم پڑتا تھا بلبل سدرہ کا, جناب جبرائیل کا, فرشتے کا, میں ہر قدم کی مٹی اٹھا کر رکھ لیا کرتا تھا. ہر قدم کی مٹی اٹھاتا رہا اٹھاتا رہا اٹھاتا رہا. کہا جب میں نے بچڑا تیار کیا تو وہی مٹی میں نے اس بچڑے کے منہ کے اندر رکھی جس کی وجہ سے وہ بچڑا بات کیا کرتا تھا. یہ تمام ہسٹری ہے بت پرستی کی کہ کیسے بت پرستی دنیا میں آئی. دنیا میں تو ایک ہی مذہب اللہ نے بھیجا تھا, وہ مذہب اسلام ہے, مگر شیطان نے انسانوں کو بہکایا اور بت پرستی کی راہوں پہ ڈال دیا, بت پرست بنا دیا. اس طرح سے مورتی پوجا کا آغاز ہوا دنیا میں. ورنہ مذہب تو کل بھی اللہ نے ایک ہی مذہب بھیجا ہے, کل بھی وہی تھا, آج بھی وہی ہے اور ہمیشہ وہی رہے گا. اور وہ مذہب صرف اسلام ہے. ہزار بار کوششیں کی لوگوں نے کہ مذہب اسلام کو مٹا دیں, ختم کر دیں, نہ کوئی کر سکا ہے, نہ قیامت تک کوئی کر سکتا ہے. پتہ چلا کہ بت پرستی کس طریقے سے مطلب دنیا میں ہوئی, اور پہلے لوگ شیطانوں کو بہکاتے تھے. انہوں نے بتایا کہ اسلام سب سے پہلے آیا دنیا میں اور اسی کی ہی عبادت کی جاتی تھی, لیکن کسی
कारण से नहीं, मतलब बुत परस्ती की पूजा हुई। तो गाइस बहुत सारी ऐसी हिस्ट्री है जो हमें बिल्कुल भी नहीं मालूम है। वही है कि इंसान जो सुनता है, जो देखता है वही सच्चाई मान लेता है। वाकई में बहुत कुछ जानने को भी बाकी है। इस वीडियो को देखिए आप लोग एंड तक। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी बहुत मुझे जानकारी भी नहीं थी, तो आप जानकारी भी मुझे हासिल हुई। और मुझे कुछ पता नहीं है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कैसे क्या हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में इसी तरीके की अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।